رمضان ہے، روزہ، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہے، رجب کا چاند نظر آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کو شوق چڑھ گیا کہ وہ فرمایا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ رمضان کا شوق چڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں فرمائی، 7 باتیں فرمائی، یہ 7 باتیں ہر گھر میں ہو، ہر ذہن کی زبانوں پر ہو، گھروں میں تذکرے ہو، بچے بڑے گھر والے دوست رشتے دار، یہ 7 باتیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنی ہے، برکتیں حاصل کرنی ہے، برکتیں جمع کرنی ہے، زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہو، بعد میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو۔ جب برکت ہوگی تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ کی رحمتیں خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو جمع کر لو، ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے رمضان کے آخر میں شب قدر ہے، سب سے اونچا مہینہ رمضان ہے، سب سے اونچی رات شب قدر ہے۔ شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہنا میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، قبول فرما، بڑی تراویح پڑھی، قبول فرما، بڑے قرآن ختم کیے۔ نہ، رمضان کا آخر ہے، شب قدر کی رات ہے، کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے کیا کر دے؟ اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند۔ اللہ چاہتا ہے بندہ کیا کرے؟ معافی ہو۔ پانچویں بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، کروڑوں کمانے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے افسر بننے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں، بڑے ڈاکٹر بننے کے باوجود ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، مانگو اللہ سے، شہری کے وقت کہ مانگو اللہ سے، افطاری کے وقت کہ مانگو اللہ سے، کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ مانگنے کا مہینہ ہے، سارا دن روزہ ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے اور زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، ہوٹ خشک ہوئے ہے اور جناب کمزوری محسوس ہو رہی ہے، افطاری کا وقت ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، اللہ وہ کام دعاؤں میں ہوتے۔ وہ کام کس کا کر دیں گے؟ وہ مانگنے کا مہینہ۔ چھٹی بات فرمائی اللہ فرشتوں کے سامنے خبر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان کے بارے میں دو باتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے دن میں روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے سامنے قیام، دیکھو
وہ عقل کا تقاضا پتہ کیا تھا کہ رمضان گرمی میں ہے تو دن چھوٹے ہو، رمضان سردی میں ہے تو دن بڑے ہو۔ اللہ نے کیا کیا؟ گرمی میں رمضان دن بھی لمبے، سردی میں رمضان دن بھی چھوٹے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گرمی سردی کے چکر میں یہ حکم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو حکم پورا کریں گے، چاہے دن چھوٹا ہو چاہے دن بڑا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ اچھا، عقل کا تقاضا کیا تھا کہ سارا دن روزہ رکھا ہے تو عشاء کی نماز کیا ہو جائے مختصر۔ اب سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں کیا ہے، 4 فرض کی بجائے کہ 2 فرض پڑھ لو، سنت نوافل ایسے ہی معاف ہو گئے کیونکہ سفر میں مشقت ہے تو اسے بھی تو مشقت ہے تو عشاء کی نماز مختصر۔ نہیں، کیا ہوا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو اللہ کے سامنے کیا ہو، اللہ فرشتوں کے سامنے خبر فرماتے ہیں دل سے بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے اور کھانا پانی اس کے سامنے ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا۔ 7ویں بات فرمائی، اللہ تمہارے تنافس کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اعمال میں دوڑ لگاؤ، رمضان میں کثرت کرو۔ 4 چیزوں کی حدیث میں آتا ہے، 4 چیزوں کی کثرت کرو رمضان میں۔ ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت۔ دوسرا استغفار کی کثرت۔ تیسرا یا اللہ میرا ٹھکانہ جنت ہونا۔ چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچاؤ۔ رمضان میں کثرت اعمال کی۔ یہ رمضان اعمال کا مہینہ، یہ رمضان قرآن کا مہینہ، یہ رمضان ذکر کا مہینہ، یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ، رمضان نوافل کا مہینہ، یہ رمضان صدقہ خیرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تھے، جب آپ رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اور صحابی فرماتے چلنے والی ہوا تو ہر گھر میں داخل ہوتی، ہوا تو ہر آدمی تو محسوس ہوتی ہے، ہر آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی۔ تو اللہ تمہارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی سخت بات فرمائی، فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ رمضان جیسا مہینہ آیا، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا، دعاؤں والا، شیاطین قید ہو گئے، جنت کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اتنی خیر والا مہینہ آیا اور چلا گیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس نے پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، وہ پھر بھی مسجد میں نہ آیا، پھر بھی اس نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا، اور وہ بد نصیب ہے وہ شخص۔ تو رمضان آ رہا بھائی، ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی آ رہا ہے چلا جائے گا، اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہو کے نہیں، یہ کوئی مطلب نہیں، یہ فضا بنے، یہ محنت ہے، اعمال کا شوق، نماز کا، رمضان میں روزہ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، خواہشات پوری کرنے کا نہیں، بڑے بڑے گھر بنانے کا نہیں، صحابہ کے پاس مال آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکات نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اسے کرے گے تو کرا جائے گا اور دسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، اس میں چوری نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور میں اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہو۔ میں نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے،
زکات دینا ہے، شوق پیدا ہو اعمال کا، یہ محنت ہے کہ ایمان بنے، اللہ سے تعلق بنے، اعمال کا شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت ہو، گھر گھر تعلیم کے حلقے ہو، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے اعمال کے فضائل کو سنے تاکہ اعمال کا یقین اور شوق پیدا ہو، گناہ کے نقصان کو سنے تاکہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ کام، ذمہ داری، زندگی کا مقصد، صلاحیت کہاں لگانی ہے؟ یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو، یہ زندگی نعمت ہے، اس کی نہ قدری نہ ہو، اس زندگی کا بہترین مصرف، اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے اونچا مصرف وہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، کیسے ایمان بڑھے اور نماز زندہ ہو، رمضان میں روزہ، مال ہے تو زکات اور حج، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ یہ کام ہر مسلمان دین کو سیکھے، ہر مسلمان دین کو سیکھے۔